بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام آج اسلام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، دور جدید میں جن اسکالرز نے مذاہب پر کام کیا ہے ان میں کیرن آرمسٹرانگ کا نام غالباً سب سے زیادہ ممتاز اور نمایاں ہے۔ اپنے تحقیقی اور غیر جانبدارانہ انداز کی بنا پر وہ دنیا بھر میں اور خاص کر مسلمانوں کے ہاں بے حد مقبول ہیں۔ اس کا ایک اظہار پچھلے دنوں اس وقت ہوا جب وہ پاکستان کے دورے پر تشریف لائیں اور عوام و خواص دونوں کی طرف سے ان کے خیالات کی بڑی پذیرائی کی گئی۔ تاہم خدا کے بارے میں، مذہب کے بارے میں ان کے بعض تصورات ایسے ہیں جن کا تنقیدی جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ یہ خیالات تنہا انہی کے نہیں بلکہ مغرب کے تمام باشعور لوگوں کے ہیں۔ چنانچہ آج ہم اس حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں ممتاز ریسرچ اسکالر جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ ناظرین، جاوید صاحب کی شخصیت کسی تعارف اور تعریف کی محتاج نہیں ہے۔ ہم جاوید صاحب سے گفتگو کا باقاعدہ آغاز کریں گے، لیکن ناظرین اس وقت ہم لے رہے ہیں ایک شارٹ بریک۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید ہے۔ جاوید صاحب، کیرن آرمسٹرانگ صاحبہ نے اپنی کتاب ہسٹری آف گاڈ میں خدا کا جو تصور دیا ہے، اور جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ وہ دیگر لوگوں کا بھی تصور ہے، وہ یہ ہے کہ خدا کسی خارجی حقیقت کا نام نہیں ہے بلکہ خدا کا تصور تاریخی عوامل کے تحت، سماجی عوامل کے تحت اور معاشی عوامل کے تحت پیدا ہوا ہے۔ اس کے بارے میں آپ اسلامی نقطہ نظر کو کس طرح بیان کریں گے؟ یہ کوئی نیا استدلال نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک پورا نقطہ نظر اسی نوعیت کا بہت سے اہل علم پیش کرتے رہے ہیں، اور اسی کو انہوں نے اپنے خاص اسلوب میں اپنی اس کتاب میں بھی اور بعض دوسری کتابوں میں بھی بیان کر دیا ہے۔ میرے نزدیک یہ طریقے مطالعہ کی غلطی ہے۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ آپ کسی چیز کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ اس کے لیے طریقہ کیا اختیار کرتے ہیں۔ میں اپنی بات کو سمجھانے کے لیے ایک مثال آپ کو دوں گا۔ ایک شخص اس موضوع کا مطالعہ کرنا چاہتا ہے کہ مسلمانوں کے عقائد کیا ہیں۔ وہ یہ جاننے کے لیے دو طریقے اختیار کر سکتا ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے ہاں قرآن مجید کے نام سے جو کتاب جانی جاتی ہے اور جس کو وہ اللہ کی کتاب کہتے ہیں، اس کو اپنے سامنے رکھیں، یہ دیکھیں کہ اس کتاب میں عقائد کی کیا فہرست پیش کی گئی ہے اور ان کی کیا توضیحات کی گئی ہیں۔ اس کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات میں اگر کوئی بات اس موضوع پر کہی ہے تو اس کا جائزہ لیں، اور اس کو بھی قرآن مجید کی روشنی میں جانچنے اور پرکھنے کی کوشش کریں۔ پھر مسلمانوں کی تاریخ میں یہ دیکھیں کہ مختلف ادوار میں، مختلف علاقوں میں، مختلف گروہوں اور جماعتوں میں ان عقائد کو کس طریقے سے سمجھا گیا۔ اگر وہ مطالعے کا یہ طریقہ اختیار کرے گا تو اس پر چند حقائق بالکل واضح ہو جائیں گے۔ یعنی اس پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید سے اس دین کی ابتدا کی تھی۔ اس پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ قرآن مجید ایک خدا کا تصور پیش کرتا ہے۔ اس پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ قرآن مجید کے اس تصور میں جو فلسفیانہ و باعث بات کے ادوار میں پیدا ہوئے اس کا کوئی شائبہ بھی کہیں نظر نہیں آتا۔ اس پر یہ بات بھی بالکل واضح ہو جائے گی کہ انسانی عقل کی سادہ حقیقتوں کو استدلال کی بنیاد بنا کے قرآن مجید نے اپنے تصورات پیش کیے ہیں۔ نبوت کے بارے میں، اسی طرح سے روز جزا کے بارے میں وہ قرآن مجید کے ان سادہ اور حقیقی تصورات کو جان لے گا جن پر اس مذہب کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ پھر اس پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ مختلف ادوار میں لوگ کن کن چیزوں سے متاثر ہوئے۔ مثال کے طور پر وہ تصوف سے متاثر ہوئے، وہ ویدانت سے متاثر ہوئے، وہ یونانی فلسفے سے متاثر ہوئے۔ ان کے سامنے یونانی فلسفے کی جوہر کی، عرض کی، اس طرح کی بحثیں آئیں اور وہ اس سے متاثر ہو کر دین کی حقیقتوں کو بھی اسی کے مطابق بیان کرنے لگ گئے۔ پھر اس کے سامنے علم کلام کی پوری تاریخ آئے گی اور وہ یہ دیکھے گا کہ وہ کیا بحثیں تھیں جو پیدا ہوئیں اور جس میں مسلمانوں کے مختلف گروہوں نے کیا عقائد اختیار کیے۔ وہ بڑی آسانی کے ساتھ اس نتیجے پر پہنچ جائے گا کہ اصل مذہب کیا تھا، بعد میں کیا کیا انحرافات ہوئے اور ان انحرافات کے عوامل کیا تھے، یعنی وہ انحرافات کہاں سے پیدا ہوئے ہیں۔ ایک دوسرا طریقہ وہ یہ اختیار کر سکتا ہے کہ وہ ادھر سے چلے، مسلمانوں کے مختلف علاقوں میں جائے، ان کی کتابیں پڑھے، ان کی تصنیفات کو دیکھے، ان کے فرقوں کو دیکھے، بریلویوں کے عقائد کا جائزہ لے، دیوبندیوں کے عقائد کا جائزہ لے، اہل حدیث کے عقائد کا جائزہ لے، شیعہ حضرات کے عقائد کا جائزہ لے، اسی طریقے سے جتنے گروہ، جتنے فرقے ہیں ان سب کو دیکھیں اور ان سب کو دیکھنے کے بعد عقائد کا ایک مجموعہ تیار کریں اور پھر یہ کہیں کہ یہ اصل میں اسلام کے عقائد ہیں۔ اس میں
پرانی تاریخ میں اتر کر وہ فلسفے اور تصوف کے زیر اثر جو بحثیں ہمارا پیدا ہوئی ہیں ان کو بھی شامل کر لے، اور ان سب کو شامل کرنے کے بعد اس میں قرآن مجید کو بھی ایک جگہ پر رکھ لے، تو آپ دیکھیں نتائج بالکل دوسری نوعیت کے نکلیں گے، اس کے سامنے ایک دوسری تصویر آ جائے گی۔ تو آپ کا جو مطالعے کا طریقہ ہے کسی بھی موضوع کے بارے میں جو آپ اختیار کرتے ہیں وہ آپ کے نتائج پر غیر معمولی طریقے سے اثر انداز ہوتا ہے۔ اب اگر اللہ تعالیٰ کے تصور یا اللہ تعالیٰ کی عدالت کا تصور، جس کی بنیاد پر روز جزا کا عقیدہ مبنی ہے، اگر آپ اس کا جائزہ لینا چاہتے ہیں تو اس کا جائزہ لینے کے دو طریقے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ مذہب کے بارے میں سب سے پہلے یہ سوال اٹھائیں کہ اس کی مسترد ترین صورت ہمارے پاس کیا ہے، اور اس کو بنیاد بنا کر آپ باقی تمام چیزوں کا جائزہ لیں۔ اور ایک طریقہ وہی ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا کہ آپ دنیا کے مختلف خطوں میں چلے جائیں، آپ مختلف تہذیبوں کا جائزہ لیں، ان کے اندر کیا کیا عقائد لوگوں میں پائے جاتے ہیں اس کو دیکھیں، تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا، حقیقت اور انحرافات دونوں کا ایک مجموعہ آپ کے پاس تیار ہو جائے گا۔ اب اس مجموعے میں آپ کوئی بھی منطقی ترتیب پیدا کر سکتے ہیں، اور چونکہ موجودہ ذہن پر خاص طور پر نظریہ ارتقاء کا بہت اثر ہے، یہ محض حیاتیات تک محدود نہیں رہا نظریہ، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر یہ پوری انسانی تاریخ کی تعبیر پر بھی اثر انداز ہوا ہے۔ یہ کیونکہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو علمی لحاظ سے بھی بہت وسیع حیثیت حاصل ہے، تو نتیجہ یہ نکلا کہ جو کچھ آپ نے مواد جمع کیا تھا اس کو آپ نے ایک ترتیب میں رکھا، اور ترتیب میں رکھ کے اس کے اندر یہ منطقی ربط پیدا کر دیا، اس سے ایک دوسرا نتیجہ آپ کے سامنے نکل آئے گا۔ تو میرے نزدیک کیرن آرمسٹرانگ ہوں یا اس نقطہ نظر کے دوسرے حاملین، وہ طریقے مطالعہ کی اس غلطی میں مبتلا ہے۔ آپ پوچھیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ طریقے مطالعہ کا صحیح نہج کیا ہو سکتا ہے۔ صاحب اس میں جو مسئلہ ہے بنیادی طور پر وہ یہ ہے کہ کوئی آلٹرنیٹ اویلیبل نہیں ہے، یعنی ایک محقق جب اٹھتا ہے تو وہ مجبور ہے کہ تاریخ میں خدا کا تصور تلاش کرے، تہذیبوں میں خدا کا تصور تلاش کرے، اور پھر وہ یہ دیکھے کہ وہاں کیا آثار دریافت ہوئے ہیں۔ پھر یہ لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ جو اس وقت کچھ ایسے قبائل پائے جاتے ہیں آسٹریلیا میں، افریقہ میں، جن زمانہ قبل از تاریخ سے جو چلے آ رہے ہیں ان کا مطالعہ کرتے ہیں، تو اس کے بعد وہ جو نتیجہ نکالتے ہیں وہ یہ ہے کہ خداؤں کا تصور بہت زیادہ تھا، پھر وہ کم ہوتے ہوتے ایک خدا تک پہنچے۔ تو یہ طریقہ ہے اور یہ اس ذریعے سے وہ پہنچتے ہیں۔ اس میں آپ کیا خرابی دیکھتے ہیں؟ وہی جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کی، یہ طریقے مطالعہ کی بنیادی غلطی ہے۔ یعنی میں نے آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ جس وقت آپ مذہب کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ یہ طریقہ اختیار کریں گے تو اسلام پر اس کو آپ اپلائی کر کے دیکھ لیجئے۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو دو رائے نہیں ہے کہ انہوں نے توحید کی منادی کی تھی۔ آپ تاریخ کی روشنی میں ایک شخصیت کو جانتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کو اللہ کی کتاب کے طور پر پیش کیا تھا۔ اس بحث میں بھی نہ پڑھیے کہ اللہ کی کتاب ہے یا نہیں، لیکن اگر آپ استناد کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو یہ بات تاریخی طور پر متحقق ہے کہ محمد الرسول اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ یہ بات تاریخی طور پر متحقق ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کو اللہ کی کتاب کے طور پر پیش کیا۔ یہ بات تاریخی طور پر متحقق ہے کہ انہوں نے توحید کے حق میں اس دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب برپا کیا۔ ایک نظریے کا آپ جائزہ لے کر دیکھ لیں، اگر آپ اس جگہ سے چلیں گے تو آپ کو بعد کے ادوار میں جہاں جہاں مختلف فرقے، مختلف مذاہب، مختلف نقطہ نظر آئیں گے تو آپ اس کو اس کسوٹی پر پرکھ کر جائزہ لیں گے تو آپ اس کے بارے میں کیا فتویٰ دیں گے کہ یہ اصل میں انحرافات ہیں جو مذہب کی حقیقت کو چھوڑ دینے کے نتیجے میں پیدا ہو گئے ہیں۔ الٹ کر دیکھ لیجئے، آپ نے مسلمانوں کے عقائد کی فہرست مرتب کی، ان کے تمام مختلف گروہوں کا آپ نے جائزہ لیا، اور جائزہ لینے کے بعد جو کچھ وہ مانتے تھے اس کو آپ نے جمع کر لیا۔ آپ اطمینان رکھیں، اس میں سے توحید کی حقیقت پر ایمان رکھنے والے لوگوں کی تعداد آپ کو انتہائی کم نظر آئے گی۔ ہر مشرکانہ نقطہ نظر آپ کو کسی نہ کسی گروہ کے ہم مل جائے گا۔ آپ جتنی چاہے فہرست مرتب کر لیں، شاید ہی توہمات نوعیت کی کوئی چیز باقی رہ جائے جس کو آپ مذہب کے دائرے میں شامل نہ کر لیں۔ تو طریقے مطالعہ کا یہ جو آپ کا نہج ہوگا یہ بالکل مختلف نتائج نکال دے۔ اصل میں جو مسئلہ ہے بنیادی، دیکھیے آپ جو مثال دے رہے ہیں اس میں قرآن جیسی کتاب موجود ہے، یعنی کوئی صحیح جگہ ہے کھڑے ہونے کی، دیکھنے کی، غور کرنے کی، تلاش کرنے کی۔ انسانی تاریخ میں کوئی چیز اویلیبل نہیں ہے، یعنی ایک محقق جو اپنے آپ کو غیر جانبدار مقام پہ کھڑا کر لیتا ہے اس کے پاس تو کوئی دوسری چوائس ہی نہیں۔ دیکھیے یہاں بھی بالکل وہی صورتحال ہے۔ سوال یہ ہے کہ مذہب کس چیز کا نام ہے؟ پہلے آپ مذہب کے اپنے دعوے کی روشنی میں اس کا جائزہ لیں گے نا۔ مذہب کس چیز کا نام ہے؟ مذہب اس چیز کا نام ہے کہ یہ کوئی شخص کھڑا ہو کے کہے کہ مجھ پر آسمان سے وحی آئی ہے، میں نے خدا سے یہ تعلیم پائی ہے اور میں اس کو خدائی تعلیم کی حیثیت سے پیش کر رہا ہوں۔ یہی چیز ہوگی نا، ورنہ تو ایک فلسفہ ہے۔ یعنی آپ نے اس دنیا کا جائزہ لیا، اس دنیا کا جائزہ لینے کے بعد آپ نے یہ فیصلہ دیا کہ یہ دنیا ارتقاء کے اصول پر قائم ہوئی ہے۔
آپ نے کہا بگ بینگ سے اس دنیا کی ابتدا ہوئی ہے، آپ نے کوئی اور نقطہ نظر پیش کر دیا، وہ سائنسی نظریہ ہو سکتا ہے، وہ فلسفیانہ نظریہ ہو سکتا ہے، اس کو پیش کرنے والا کوئی فلسفی اور حکیم ہو سکتا ہے، اس کو مذہب کا نام نہیں دیا جا سکتا، وہ توہمات بھی ہو سکتے ہیں۔ جب آپ مذہب کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ آپ بیان کر رہے ہیں آپ اس کی اوریجن ڈیوائن پیش کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ یہ وہ چیز ہے، وہ کوئی آدمی کہتا ہے جی یہ اوتار ہے جس کے پاس آئی ہے، کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ الہام ہو گیا ہے اس کو، کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ نبوت کے نتیجے میں ملی ہے، جو بھی آپ رائے قائم کریں گے اس کا جب آپ کے پاس ماخذ یا اس کا مصدر وہ اس کائنات سے ماورا ہوگا تبھی آپ اسے مذہب کا نام دیں گے نا، ورنہ تو نام نہیں دے سکتے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس دنیا کی تاریخ میں اس دعوے کے ساتھ جو کچھ پیش کیا گیا ہے، ابھی میں اس پر گفتگو نہیں کر رہا کہ اس نے صحیح کیا اور غلط کیا ہے، اس دعوے کے ساتھ جو کچھ پیش کیا گیا ہے اس میں مستند ترین چیز کون سی ہے، وہ کون سی چیز ہے جس کے بارے میں آپ پورے یقین و اطمینان کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ جس نے اس کو پیش کیا ہے، جس طرح پیش کیا ہے اسی صورت میں یہ ہمارے پاس موجود ہے، تاریخ کی روشنی میں ہے، یعنی آپ مطالعہ کرنے جا رہے ہیں تو یہ کون سی چیز ہے؟ جواب آپ کو ایک ہی ملے گا، وہ یہ کہ قرآن مجید ہے۔ اور شخصیت کون سی ہے؟ محمد الرسول اللہ کی شخصیت ہے۔ اس کے علاوہ آپ مجھے بتائیے پوری انسانی تاریخ میں آپ کس کو پیش کر سکتے ہیں؟ کہ آپ تورات کے بارے میں یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ وہ ٹھیک اسی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے جس صورت میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پیش کیا تھا؟ یعنی فرض کر لیجیے آپ یہ باور کرا دیں لوگوں کو کہ اس کے اندر ادنا درجے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، لیکن اس کا ہمارے پاس اوریجنل ٹیکسٹ تو ہے نہیں، بہرحال ترجمہ ہے۔ آپ قرآن مجید کے ترجموں کو دیکھ لیجئے، اس کے بارے میں بھی آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس پہ کتنی غلطیاں ہو جاتی ہیں بسا اوقات، کیونکہ انسان کا فہم اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ آپ اس کو پیش نہیں کر سکتے۔ آپ انجیل کو اس حیثیت سے پیش کر سکتے ہیں، آپ بائبل میں جو ہسٹری بیان ہوئی ہے اس کو اس حیثیت سے پیش کر سکتے ہیں، آپ اپنے ہاں کی روایتوں کو اس حیثیت سے پیش کر سکتے ہیں۔ دنیا کے اندر صرف قرآن مجید اور محمد الرسول اللہ کی شخصیت ہے جو تاریخی لحاظ سے مستند ترین شخصیت ہے، تاریخی لحاظ سے مستند ترین کتاب ہے۔ جیسا مسئلہ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت 1400 سال پہلے منصہ شہود پہ آئی ہے، خدا کا تصور اس سے پہلے بھی ہے، نبوت کے دعوے دار اس سے پہلے بھی ہیں، یعنی ہمارے لیے تو سچے نبی ہیں، کتابیں بھی سچی ہیں، وہ سب پہلے سے موجود ہیں۔ ایک محقق اس پیٹرن پہ کام نہیں کرتا، وہ تو دیکھے گا کہ بائبل میں کیا ہے، وہ یہ دیکھے گا کہ اس زمانے کے معاشرے میں مذہب کے نام پہ کیا کچھ ہو رہا ہے، یعنی گریک میتھولوجی تو موجود تھی نا، ہندوستان کی دیومالا تو موجود تھی، ایک محقق اس سے صرف نظر کر کے براہ راست محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کیوں آئے گا؟ میں صرف نظر کرنے کے لیے کہی نہیں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے اسے یہ متعین کرنا چاہیے کہ مذہب کی حیثیت سے جس شخص کی طرف نسبت دے کے وہ بات پیش کی جا رہی ہے تاریخی استناد کس چیز کو حاصل ہے، پہلے یہ فیصلہ کرنا پڑے گا نا اسے۔ یعنی میں یہاں یہ بات نہیں بیان کر رہا کہ وہ قرآن کو خدا کی کتاب مان لے، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ مذہبی حیثیت سے جو کچھ پیش کیا گیا ہے اس میں استناد کا درجہ کس چیز کو حاصل ہے؟ صرف ایک کتاب کو حاصل ہے، وہ قرآن مجید، اور صرف ایک شخصیت کو حاصل ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات وہ نہیں ہے کہ اس کا تعلق کسی مذہب کو ماننے والے یا نہ ماننے والے سے ہے۔ علم کی دنیا میں اب جب آپ یہ فیصلہ کریں گے کہ جتنے بھی مذہبی رہنما ہوئے ہیں وہ گوتم بدھ ہو سکتے ہیں، وہ کنفیوشس ہو سکتے ہیں، وہ سیدنا مسیح علیہ السلام ہو سکتے ہیں، وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہو سکتے ہیں، وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہو سکتے ہیں، جن کے ناموں سے ہم واقف ہیں، یعنی ان میں سے کسی بھی شخصیت کی تعلیمات کے بارے میں استناد کا درجہ کیا کسی چیز کو حاصل ہے؟ یعنی آپ اس درجے میں بات کر سکتے ہیں کھڑے ہو کے کہ اس کا ہر فرق وہی ہے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پیش کیا تھا، اس کا ہر فرق وہی ہے جو گوتم بدھ نے پیش کیا تھا، آپ کسی ایک چیز کے بارے میں بھی نہیں کہہ سکتے۔ زرتشت کی تعلیمات کے جو مجموعے ہمارے ساتھ پاس موجود ہیں ان کے بارے میں نہیں کہہ سکتے، آپ ویدوں کے جو مجموعے موجود ہیں ان کے بارے میں اس طرح کا دعویٰ نہیں کر سکتے، آپ ہندو مت کے اندر جتنی اس طرح کی چیزیں ان میں کسی چیز کے بارے میں اس طرح کے تاریخی استناد کا دعویٰ کر کے دنیا میں کھڑے نہیں ہو سکتے۔ یہ حیثیت صرف اور صرف محمد الرسول اللہ کو حاصل ہے اور قرآن مجید کو حاصل ہے۔ تو سب سے پہلے مذہب کے بارے میں جب آپ گفتگو کریں گے تو آپ کو استناد کے آخری درجے پر پوری اترنے والی چیز کا بیان دینا ہوگا، آپ مانیں یا نہ مانیں، سب سے پہلے اس کا بیان دینا ہوگا۔ فرض کر لیا، اب بات آگے بڑھائیں۔ اچھا اب دیکھیے اس کا بیان ہے کیا، پھر یہ دیکھنا پڑے گا نا کیا بیان ہے۔ اس کا بیان یہ ہے کہ اس دنیا کی ابتدا توحید کے واضح تصور سے ہوئی ہے۔ قرآن مجید یہ بتاتا ہے آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے آدم و حوا سے اس دنیا کی ابتدا کی ہے، وہ یہ بتاتا ہے کہ دونوں کو اللہ تعالیٰ نے براہ راست اپنے کلام سے نوازا، دونوں کو وہ مشاہدات کرائے جن کے بعد ان کے اندر ادنا تردد بھی حقائق کے بارے میں باقی نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ براہ راست مکالمہ ہی نہیں کیا بلکہ ان کو اپنی آیات دکھائیں، اور اس کے بعد انہوں نے اس دنیا میں زندگی کی ابتدا کی۔ وہ بالکل ٹھیک توحید پر تھے، انہوں نے توحید کی دعوت دی، اپنی نسلوں کو اپنی اولاد کو اسی کی تربیت دی، یہی کچھ سکھایا۔ پھر قرآن مجید یہ کہتا ہے
کہ اس کے بعد انسان کے اندر جو انحرافات کے داعیات موجود ہیں انہوں نے اپنا کام کرنا شروع کیا اور آہستہ آہستہ مشرکانہ تصورات پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ مشرکانہ تصورات کے پیدا ہونے کے وجوہ اسباب بہت سے ہوتے ہیں۔ انسان کے اندر جو جبلتیں موجود ہیں اگر آپ ان کا جائزہ لیں تو آپ کو ایک ایک جبلت کے اندر مشرکانہ مذہب کے پیدا ہونے کے اسباب اور اس کے عوامل میسر آ جائیں گے۔ قرآن مجید ان کا جائزہ لے کے آپ کو بتاتا ہے کہ بالکل ایسے ہی ہوا۔ چنانچہ وہ یہ کہتا ہے کہ سیدنا نوح علیہ السلام جو انسانی تاریخ میں قدیم ترین شخصیت ہے، یعنی ہماری معلوم شخصیات میں سے، ان کے زمانے تک شرک پیدا ہو چکا ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ اس لیے جاری کیا انسانوں کے اندر کہ وہ اس انحراف کا جائزہ لے کے لوگوں کو اصل توحید کی تعلیم دے سکے۔ دیکھیے قرآن کے الفاظ یہ ہے کہ کان الناس امۃ واحدہ، لوگوں کی ابتدا ہوئی تو وہ بالکل ٹھیک ایک دین پر تھے، انہوں نے توحید سے ابتدا کی، اللہ تعالیٰ نے جو روشنی انہیں دی تھی وہ وہاں سے شروع ہوئے، پھر اس کے بعد انحرافات پیدا ہونا شروع ہو گئے، اور انحرافات پیدا ہونے کے نتیجے میں انبیاء علیہم السلام نے آ کے پھر ان کو بشارت بھی دی اور ان کو انذار بھی کیا، یعنی ان کی غلطیوں پر خبردار بھی کیا، اور جو لوگ صحیح بات کو مانے انہوں نے ان کو بشارت بھی دی۔ سیدنا نوح علیہ السلام کی تاریخ قرآن آپ کو بتاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ان کے ہاں بت پرستی بھی پیدا ہو چکی ہوئی تھی، اور ان کی قوم نے تمام مشرکانہ توہمات بھی اپنے عقائد میں داخل کر لیے تھے۔ اب یہ ایک تصویر ہے جو آپ کے سامنے آتی ہے، اس تصویر کے مطابق جو نتیجہ نکلتا ہے مطالعے کا وہ یہ ہے کہ ابتدا بالکل ٹھیک جگہ سے ہوئی ہے، اور یہ انسان ہیں جنہوں نے انحرافات اس کے اندر پیدا کیے ہیں۔ بالکل وہی صورت ہمارے سامنے آ جاتی ہے جو صورت محمد الرسول اللہ کے بعد سامنے آئی ہے، یعنی انسانی تاریخ میں، معلوم تاریخ میں ایک شخصیت پیدا ہوتی ہے، جزیرہ نما عرب میں توحید کی دعوت دیتی ہے، توحید کی بنیاد پر ایک مذہب کی بنیاد رکھتی ہے، اپنے پیروکاروں کو توحید کا علمبردار بناتی ہے، پوری دنیا متمدن دنیا پر اس کی حکومت قائم ہوتی ہے، توحیدی کی بنیاد پر اس کے صحابہ دنیا میں اس کا دین پھیلاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد 12-13 صدیاں نہیں گزرتی کہ انحرافات کی ایک دنیا وجود میں آ جاتی ہے۔ تو آپ جب اس کو سامنے رکھ کر قرآن مجید کے اس بیان کو پڑھتے ہیں تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ زیادہ کرین عقل اور کرین انصاف نظر آتا ہے یا وہ نظر آتا ہے جس کو کیرن آرمسٹرانگ اور اس طرح کے بعد دوسرے مورخین یا محققین یا مذاہب کا مطالعہ کرنے والے پیش کرتے ہیں؟ لیکن جیسا اس میں بھی بڑے دیکھیں بنیادی مسائل ہیں۔ پہلی بات تو آپ نے یہ فرمائی کہ قرآن پاک سے جو آپ نے تصویر بیان کی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اسکیم ہے، یہ آپ فرما رہے ہیں، امت بالکل دوسری جگہ پہ کھڑی ہوئی ہے، یعنی امت کے ذریعے سے تو دین لوگوں تک پہنچ رہا ہے نا۔ ہمارے اہل علم کھڑے ہو کے لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اصل میں ایک عظیم سماجی سیاسی انقلاب برپا کرنے آئے تھے، اور سماجی عدل قائم کرنا دین اسلام کا مقصود ہے۔ ٹھیک یہی بات کیرن آرمسٹرانگ نے جو اپنی کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھی ہے اس نے بھی یہی بات بیان کر دی۔ وہ بھی یہ کہتی ہے بڑے صالح آدمی تھے، بڑے اچھے آدمی تھے، حالات سے متاثر ہو گئے، انہوں نے اپنے ایک انسپائریشنل تجربے کو وہی سمجھا، اس کو پھر ایک پورے سسٹم میں ڈیولپ کر کے انہوں نے پیش کر دیا۔ تو ہمارے علماء بھی وہی بات کہہ رہے ہیں، کیرن آرمسٹرانگ بھی وہی بات کہہ رہی ہے، وہ کہتی ہے کہ ایک صالح آدمی تھے، ہم کہتے ہیں کہ نبی تھے، تو یہ تو ہمارے بیانات سے اس نے نتیجہ نکال لیا۔ دونوں جگہ طریقے مطالعہ کی وہی غلطی اگر آپ دیکھیں تو کام کر رہی ہے، یعنی ہمارے ہاں جو علماء ہیں، میں تمام علماء کی بات نہیں کر رہا، جس طرح آپ نے ایک عمومی ذکر کیا ہے اسی لحاظ سے عمومی ذکر کر رہا ہوں۔ ظاہر ہے کہ علماء کی مجالس میں اور علماء کی صفوں میں بہت اعلیٰ درجے کے لوگ بھی اور صحیح طریقے سے بات کرنے والے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں، لیکن آپ عمومی لحاظ سے لے لیجئے تھوڑی دیر کے لیے۔ تو طریقے مطالعہ کی غلطی کیا ہے؟ آپ کے پاس آپ کا دین موجود ہے، آپ اس کو سمجھنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کریں گے؟ میں اب اپنے علماء کی بات کر رہا ہوں، سمجھنے کے لیے صحیح طریقہ کیا ہوگا؟ آپ کے پاس روایات موجود ہیں، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کی نسبت ہے، آپ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ سنت موجود ہے، آپ کے پاس تاریخ کے بہت سے واقعات ہیں، آپ کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بہت سے آثار ہیں، آپ کے بعد پہ آنے والے مسلمانوں کا کیا ہوا کام ہے جس میں آپ کے فقہاء ہیں، جس میں آپ کے متکلمین ہیں اور بہت سے لوگ موجود ہیں۔ اتنی بڑی تعداد میں یہ سب کچھ آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ اس سب کچھ کو سامنے رکھنے کے بعد دین کا جائزہ لینا چاہتے ہیں، آپ جس جگہ سے شروع کریں گے نتائج مختلف نکلیں گے۔ آپ تاریخ کو بنیاد بنا کر قرآن کو سمجھیں گے، آپ تاریخ کو بنیاد بنا کر حدیث کو سمجھیں گے، نتیجہ اور نکلے گا۔ آپ روایات کو بنیاد بنا کر قرآن کو سمجھیں گے، اس کی بنیاد کے اوپر فقہ کو سمجھیں گے، نتیجہ اور نکلے گا۔ آپ فقہا کے کیے ہوئے کام کو بنیاد بنا کر قرآن کو، حدیث کو اور دوسری چیزوں کو سمجھیں گے، نتیجہ بالکل اس کے برخلاف نکلے گا۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ آپ کا طریقہ مطالعہ کیا ہے۔ میں یہاں بھی وہی اصرار کروں گا کہ آپ کو اگر یہ جاننا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کس لیے ہوئی تھی، وہ کیا پیغام لے کر آئے تھے، کیا بات تھی جو وہ دنیا کو بتانا چاہتے تھے، تو آپ کو سب سے پہلے ان کی لائی ہوئی کتاب قرآن مجید کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ ابھی دیکھیے نا، بہت سے لوگ ہیں، میں بعض دین کے بارے میں حقائق بتاتا ہوں ان کو، تو وہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ اجنبی بات کچھ کہہ دی اس نے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے، میرے اور دوسرے لوگوں کے طریقے مطالعہ میں فرق ہے۔ مجھے جب دین کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنی ہوگی، میں سب سے پہلے قرآن مجید کو دیکھوں گا، میں روایات کو اس کی روشنی میں جائزہ لے کے
ان کے غص و سمین کو الگ کروں گا. میں تاریخ کا جائزہ بھی جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی تاریخ ہے، صحابہ کی تاریخ ہے، اس کو بھی قرآن کی روشنی میں دیکھوں گا. جب میں اس طریقے سے دیکھتا ہوں تو میرے سامنے تصویر بالکل دوسری آتی ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں نے کیا غلطیاں کی ہیں، انحرافات سامنے آ جاتے ہیں. تو آپ کس طرح سے مطالعہ کرتے ہیں؟ یعنی آپ مذہب کو محمد الرسول اللہ سے سمجھنا چاہتے ہیں تو اور تصویر ہوگی، اور آپ مذہب کو مسلمان جس طرح کی پیش کر رہے ہیں اس طرح سمجھنا چاہیں گے تو اسلام کی تصویر اور بن جائے گی. یعنی یہاں کیرن ماسٹانگ یا دوسرے جو لوگ بیان کر رہے ہیں وہ تو خیر قدیم تاریخ میں جا رہے ہیں، 12-13 ہزار سال کی پرانی تاریخ سے شروع کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد مختلف تہذیبوں کا مطالعہ کرتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں اسلام کا مطالعہ 14 صدیاں اس پر ہوئی ہیں. یہ تاریخ کی معلوم حقیقت ہے. آپ غلط طریقے سے کر کے دیکھ لیں، نتیجہ بالکل مختلف نکلے گا. یہی غلطی ہے جس میں ہمارے موجودہ زمانے کے بعض مغرب کے بھی بڑے بڑے علماء مبتلا ہوئے ہیں. یعنی وہ مذہب کے نام سے جو چیزیں موجود ہوتی ہیں ان سب کی فہرست بنا لیتے ہیں، اس کے بعد نوعیت بالکل مختلف ہو جاتی ہے. یعنی میں آپ سے عرض کروں کہ مسلمانوں کا آپ جائزہ لیں تو معلوم ہے کیا نتیجہ نکلے گا. ہو سکتا ہے کہ آپ کسی نقطہ نظر کی پیدائش کا سبب شہروں کو قرار دے دیں، کسی نقطہ نظر کی پیدائش کا سبب دیہات کو قرار دے دیں. آپ مراکش کی تہذیب کے بعد عوامل میں کسی نقطہ نظر کو دریافت کر لیں. لیکن اگر آپ صحیح مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ محمد الرسول اللہ نے ان سب چیزوں کی تعلیم نہیں دی تھی. انہوں نے تو یہ دعوت دی تھی، توحید پر اس دین کو قائم کیا تھا. پھر آپ کے سامنے انحرافات کی ایک تاریخ ہوگی. ٹھیک ہے جائز صاحب، اس پر ہم مزید بات کریں گے، لیکن ناظرین اس وقت ہم لے رہے ہیں ایک شارٹ بریک. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. جائز صاحب، ایک اور بات جو کیرن آرمسٹرانگ نے اپنی بعض کتابوں میں بیان کی ہے وہ یہ کہ خدا کا جو تصور ہے وہ خارج میں تو خیر اس طرح وہ متعین شکل میں نہیں مانتے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک داخلی تجربہ ہے، وہ ایک داخلی اندرونی ایکسپیرینس ہے جو انسانوں کو ہوتا ہے اور وہ انسان کی فطرت میں، نیچر میں موجود ہے. اس نقطہ نظر کی اسلام میں کیا اہمیت ہے؟ اللہ تعالیٰ خود یہ بات بتاتے ہیں کہ میں نے 2 چیزوں کا شعور انسان کے اندر اس کی تخلیق کے پہلے دن سے رکھ دیا ہے. ایک اللہ تعالیٰ کی معرفت، ظاہر ہے کہ اس کی تفصیلات تو انسان پر بعد میں واضح ہوتی ہے، لیکن یہ احساس کہ ایک میرا خالق ہونا چاہیے. اس کا حال تو یہ ہے کہ جیسے ممتا کو ایک بچہ جبلی طور پر پہچانتا ہے، بالکل اسی طریقے سے ہم ذات خداوندی کے تصور کو جبلی طور پر سمجھتے اور پہچانتے ہیں. اور اس کا امتحان کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے بچہ پیدا ہوا، آپ نے بچے کو اٹھا کر ماں کے قریب کیا تو آپ نے دیکھا کہ جبلی طور پر وہ اپنی ماں کو پہچان کر اپنے سارے فطری تقاضے پورا کرنا شروع کر دیتا ہے. بالکل یہی معاملہ انسان کا ہے. یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو خدا کا تعارف نہ کرایا جائے تو وہ اپنے اندر پیاس محسوس کرے لیکن اس کو نام نہ دے سکے. لیکن جیسے ہی آپ اللہ تعالیٰ کا تعارف اس سے کراتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی عدالت کا تصور اس کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ ایک دن وہ عدالت لگنے والی ہے، ان دونوں چیزوں کے معاملے میں وہ فوری طور پر لپکتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اس کے ایک ایک روئے نے تسکین پا لی ہے. یعنی اس کا پورا وجود اس سے مطمئن ہو جاتا ہے. تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. کیرن آرمسٹرانگ ویسے اس بات کو ایک اور طریقے سے پیش کرتی ہیں، میں اس پر کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا. میں یہ بات اصول میں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے خود یہی بات کہی ہے. چنانچہ دیکھیے جو واقعہ الست قرآن میں بیان ہوا وہ کیا چیز ہے. اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ میں نے انسانوں کو ان کی اصل روحانی شخصیت کے لحاظ سے مخاطب کیا اور مخاطب کر کے ان سے پوچھا کہ الست بربکم، تو انہوں نے اعتراف کیا اس بات کا کہ ہاں آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں. اور قرآن کہتا ہے کہ جو فطرت کا عہد ہے اس کی بنیاد پر قیامت میں لوگوں کا مواخذہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کی معرفت، پروردگار کی معرفت اور اس کی عدالت کا شعور، یہ دونوں چیزیں انسان کی فطرت کے اندر موجود ہے. یہ بات بالکل ٹھیک ہے. یہ دیکھیے پھر مطالعے کا یہ صحیح پہلو ہے. یعنی آپ انسان کو دیکھیں، اس کی فطرت کا جائزہ لیں، اس کے گرد و پیش میں پوری کائنات موجود ہے. اس کائنات سے متعلق بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں. انسان کا وجود خود بہت سے سوالات پیدا کرتا ہے. آپ ان سوالات کو ایک عقلی تقاضے کی حیثیت سے دیکھیں کہ وہ کیا تقاضا کر رہے ہیں. اس کے بعد پہ اگلا قدم آپ رکھتے ہیں اور وہ یہ کہ انبیاء علیہ السلام کی تاریخ کو دیکھتے ہیں. تو انبیاء علیہ السلام کی تاریخ میں ہمارے پاس مستند ترین شخصیت، جیسے کہ میں نے عرض کیا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ کی روشنی میں کھڑے ہیں اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اللہ تعالیٰ کی جو دینونت قیامت میں برپا ہونے والی ہے اس کو اس دنیا میں برپا کر کے دکھایا ہے اور اس طرح انسانیت پر اتمام حجت کر دیا ہے. جب آپ قرآن کی حقانیت کے بارے میں قطعی دلائل سے مطمئن ہو جاتے ہیں تو آپ مجبور ہوتے ہیں کہ پھر اپنے مطالعے کا رخ بدلیں، قرآن کو مرکز اور محور بنائیں اور اس کی روشنی میں پھر پوری تاریخ کا مطالعہ کریں. تو تاریخ کا مطالعہ جب آپ اس کی روشنی میں کرتے ہیں تو اس کا بھی ایک نتیجہ نکلتا ہے اور وہ نتیجہ وہی ہے جس کو میں نے اس سے پہلے بیان کر دیا. مجھے یہ بتائیے کہ اس نتیجے پر کیا اعتراض ہوتا ہے. یعنی جتنے بھی شرک کے مظاہر ہیں آپ ان کو بیان کریں گے تو میں یہ جواب میں اس کے کہوں گا کہ یہ مظاہر تو قرآن خود اس بات کی تائید کرتا ہے کہ پیش آ گئے. انسان نے انحراف کیا، بہت سے انسان نے ایسے بت تراش لیے جن کو وہ پوجنے لگ گیا.
اس کے بعد انبیاء علیہ السلام نے آ کر اس کو متنبع کیا، اور انسان کی کیونکہ فطرت میں ایک خدا کا تصور موجود تھا، اس وجہ سے انبیاء علیہ السلام کی اس بات کو سنا گیا، اور پھر بتدریج انسانی تاریخ میں ان کی بات ہی سب سے زیادہ قوی، سب سے زیادہ معقول مان لی گئی۔ اب رہ گئی یہ بات کہ اس کے باوجود انحرافات موجود ہیں، موجودہ زمانے میں دیکھ لیجیے۔ جیسا ایک مسئلہ اس میں ہے وہ یہ کہ قدیم زمانے کی تاریخ میں یہ محققین یہ کہتے ہیں کہ انہیں کہیں خدا کے آثار نہیں ملتے ہیں، جہاں وہ جاتے ہیں تو مشرکانہ آثار، اعمال، معابد، مندر، ٹیمپل سب ملتے ہیں، خدا کے حوالے سے یہ چیزیں نہیں۔ خدا کو تو زمین کے اوپر کبھی ایک دیوتا کی حیثیت نہیں دی گئی، یعنی خدا کو تو ہمیشہ آسمانی باپ کی حیثیت سے، آسمانی خداوند کی حیثیت سے مانا گیا، اور یہ ظاہر بات ہے کہ ایک تجریدی تصور ہے، اس کے اندر آپ کے ذہن اور آپ کے فکر میں جو کچھ موجود ہے یہ کسی اس طرح کے آثار میں کیسے بدلے گا؟ آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے ہاں تو تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا معبد بنانے کے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو کہا۔ اس سے پہلے بھی بیان کیا جاتا ہے تاریخ کی بعض کتابوں میں کہ یہ معبد یہاں موجود تھا، لیکن بہرحال وہ انسانی تاریخ کے سامنے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں آیا ہے۔ اگر پہلے سے بھی موجود تھا تو ایک جگہ پہ موجود تھا، اور یہ بتایا گیا کہ ایک ہی معبد بنایا گیا، اور توحید کے ماننے والے جگہ جگہ معبد بھی نہیں بناتے۔ خود اس وقت ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہماری مسجدوں میں آپ کو ایسے کوئی آثار نہیں ملیں گے۔ اگر فرض کر لیجیے مسجدوں کے اوپر کی عمارتیں ساری کی ساری ختم کر دی جائے تو غیر ممکن ہے کل کو کوئی محقق تحقیق کرے تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ اسمبلی ہال تھے، یعنی ہمارے ہم کوئی بت نہیں پڑے ہوئے، کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں، تو شرکی کے آثار ملیں گے جب ملیں گے، توحید کے کہاں سے مل جائیں گے؟ توحید تو سینوں میں ہوتی ہے، تصورات میں ہوتی ہے، انسان اس کو مانتا ہے، جب اس کو مانتا ہے تو اس کو کس صورت میں دے؟ اس وقت مسلمانوں نے کوئی توحید کی بنیاد پر آثار، مثال کے طور پر ساری دنیا کی تاریخ تبدیل ہو گئی، اور دنیا میں اب مسلمانوں کی جو تہذیب اس وقت موجود ہے یہی تہذیب آپ کے پاس رہ گئی ہے، کیا چیز ملے گی آپ کو اس کے نتیجے میں؟ فرض کر لیجیے کھنڈر مل گئے آپ کو، تو وہاں کیا اللہ تعالیٰ کا کوئی بت مل جائے گا؟ وہ تو کبھی نہیں بنایا گیا۔ تو توحید کے آثار مل ہی نہیں سکتے، توحید کے آثار آپ کو انسان کے سینے میں ملیں گے، توحید کے آثار آپ کو الہامی کتابوں میں ملیں گے۔ چنانچہ دیکھ لیجیے کہ الہامی کتابوں میں تورات کس طرح سے توحید کی بنادی کرتی ہے، زبور کیسے توحید کی بنادی کرتی ہے، انجیل کیسے توحید کی بنادی کرتی ہے، اور انہی کتابوں میں یہ مسئلہ بھی پایا جاتا ہے کہ وہ حضرت اسحاق سے، حضرت یعقوب سے کشتی بھی لڑ رہے اللہ تعالیٰ، اور حضرت ابراہیم کے پاس چل کے بھی آ رہے ہیں، تو یہ بھی وہ بات کہتی ہے کہ خدا کا تصور ارتقا پذیر ہوا ہے۔ یہاں پھر دیکھیے وہی میں جو طریقے مطالعہ کی غلطی کہہ رہا ہوں کہ دو چیزوں کو مخلوط کر دیا گیا ہے، ملا دیا گیا ہے دونوں کو، ایک ہے الہامی صحائف اور دوسرے ہے بائبل ہسٹری۔ اب بائبل ہسٹری تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے مسلمانوں کی تاریخ ہے، تو آپ مسلمانوں کی تاریخ میں طرح طرح کے توہمات پائیں گے، طرح طرح کے عقائد پائیں گے۔ مجھے اجازت دیجیے تو میں آج مسلمانوں کے عقائد کا جائزہ لے کے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ وہ کون سے مشرکانہ توہمات ہیں جو قدیم تہذیبوں میں پائے جاتے تھے مسلمانوں میں نہیں پائے جاتے سب۔ تو ہمارے پاس جو بائبل ہے یہ اصل میں صرف الہامی صاحب کا مجموعہ نہیں ہے، اس میں بائبل ہسٹری بھی ہے، یعنی تاریخ ہے، وہ ظاہر ہے کہ انسانوں نے لکھی ہے۔ جب انسان تاریخ لکھتے ہیں تو اس میں قصے بھی ہوں گے، اس میں کہانیاں بھی ہوں گی، اس میں طرح طرح کی ایسی چیزیں بھی ہوں گی کہ جن کو عقل باور ہی نہیں کرتی کسی طریقے سے۔ لیکن مجھے یہ بتائیے کیا یہ بات تورات میں بیان ہوئی ہے؟ تورات تو کتاب استثناء ہے۔ کیا یہ انجیل میں بیان ہوئی ہے؟ ذرا دونوں کتابوں کو پڑھیے، کیا زبور میں بیان ہوئی ہے؟ آپ حیرت انگیز طریقے سے دیکھیں گے کہ توحید کی منادی کر رہی ہے۔ جن تین کتابوں کو قرآن بیان کرتا ہے وہ خالی ہے، وہ خالی ہے بالکل، اس سے ان میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ ان میں اگر کسی جگہ کے اوپر کوئی تشبیہ اور استعارے کا طریقہ اختیار کیا گیا اور اس سے کوئی غلط مطلب دیتا ہے تو وہ قرآن سے بھی لے سکتا ہے، وہ قرآن میں بھی ہے، اس کی تصحیح کی جا سکتی ہے۔ لیکن اس طرح کے جتنے واقعات بیان کیے جاتے ہیں کہ سیدنا یعقوب نے خدا کے ساتھ کشتی لڑی اور اس طرح کی لغویات خرافات، یہ ساری بائبل ہسٹری میں ہے۔ اور یہ تو میں آپ سے پہلے عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ مطالعے کا یہ طریقہ اختیار کریں گے کہ مسلمان کیا مانتے ہیں، اس کی بنیاد پر آپ مذہب کی تعبیر کریں۔ ہندوستان میں دیکھیے بہت سے محققین نے یہ لکھا ہے کہ انہوں نے جب اسلام کی دعوت پیش کی تو بعض ہندوؤں نے کہا کہ آپ ہمیں کیا نئی بات کہہ رہے ہیں، جس طرح ہمارے ہاں یہ جلوس نکلتا ہے ایسے آپ کے تازیے کا جلوس نکل جاتا ہے، جس طریقے سے ہمارے ہاں مندروں میں جا کر لوگ پرستش کرتے ہیں آپ بھی مزاروں پر جا کر یہی کچھ کرتے ہیں۔ تو اب یہاں بھی کیا ہو رہا ہے؟ یہاں بھی یہ ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کے ہاں جو مختلف انحرافات پیدا ہو چکے ہیں ان انحرافات کا مجموعہ آپ سامنے رکھتے ہیں اور اس سے مذہب کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ تو مذہب کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں صحیح طریقے سے تو صورتحال بالکل مختلف ہوگی۔ یہ طریقے مطالعہ کی غلطی معمولی غلطی نہیں ہوتی، آپ کسی چیز میں اس کو اختیار کر کے دیکھ لیں نتائج غلط نکلیں گے۔ مثلا آپ پاکستان میں یہ مطالعہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہاں انتخابات کے لیے کیا قانون ہے، اس کا طریقہ یہ کہ سب سے پہلے آئین کو دیکھیے
پھر اس کے بعد اس کے تحت بننے والے قوانین کو دیکھیے، پھر جا کے انتخابات کے عمل کا جائزہ لیجیے، صحیح طریقہ ہوگا۔ اب ایک آدمی پاکستان میں آیا، باہر کا صحافی تھا، اس نے پاکستان میں انتخابات ہوتے دیکھے، وہ سکردو میں گیا، اس نے دیکھا کہ سکردو کے لوگوں کے ہاں تو انتخاب نہیں ہو رہا، اس نے اس سے یہ نتیجہ نکالا کہ اصل میں سکردو کے لوگوں کو یہاں ووٹ دینے کا حق ہی نہیں دیا گیا۔ اگر وہ صحیح طریقے سے غور کرتا اور یہ دیکھتا کہ پاکستان کا آئین کیا کہتا ہے، قانون کیا کہتا ہے، تو اسے معلوم ہوتا کہ وہاں برف باری ہو رہی تھی، اس وجہ سے وہاں انتخابات نہیں ہو رہے تھے۔ تو ایک ہی مطالعہ آپ کو اگر آپ نے طریقہ غلط اختیار کیا ہے تو غلط نتیجے تک لے جاتا ہے۔ تو میرے نزدیک یہ جتنی بھی آپ نے گفتگو کی ہے یا یہ محققین کرتے ہیں، یہ سب کی سب اصل میں طریقے مطالعہ کی اس غلطی پر مبنی ہے۔ جب لوگ کیا مانتے ہیں، یعنی ان کے ہاں مذہب کی کیا تصویر ہے، اس سے مذہب کو سمجھنے کی کوشش کی جائے گی تو آپ لازماً غلط نتائج تک پہنچیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے بارے میں یہ ثابت ہو چکا ہے، میں نے اس کی دیکھیے بالکل قریبی آپ کو دلیل دی ہے کہ محمد الرسول اللہ کے توحید کی مرادی کرنے کے بارے میں تو دو رائے نہیں ہو سکتی، لیکن اگر کوئی آدمی محمد الرسول اللہ کے دین کو قرآن سے سمجھنے کی بجائے مسلمانوں سے سمجھنا چاہے گا تو صورتحال کیا ہو جائے گی؟ ٹھیک ہے۔ اچھا جیسا جو ایک سبب ہے خدا کے اس تصور کا، وہ یہ ہے کہ لوگوں کا کہنا یہ ہے، محققین کا، مغربی محققین کا، کہ کائنات کی توجہ کرنا ضروری ہے، انسان یہاں پہ کیوں ہے اس کی توجہ کرنا بڑی ضروری ہے۔ تو پہلے زمانے میں لوگ خدا سے یہ ضرورت پوری کرتے تھے، جدید زمانے کے لوگ جو ہیں ارتقاء کے نظریے سے یہ ضرورت پوری کرتے ہیں۔ تو ارتقاء کے نظریے کو اب تو ہمارے یہاں چینلز کے ذریعے سے ہر دوسرے پروگرام میں مانی ہوئی حقیقت کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے۔ میں چاہتا ہوں اس پہ بھی آپ ذرا روشنی ڈالیے۔ ہرگز کوئی مانی ہوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ اتنا مواد سامنے آ گیا ہے جو بجائے خود سائنسی طور پر بھی اس کو چیلنج کر رہا ہے۔ حیاتیات کے ماہرین نے ہمارے سامنے جیسا کہ میں آپ کو انٹرپٹ کرنے کی معذرت چاہتا ہوں، یہ تفصیلی جواب ہے، میں چاہوں گا کہ اس وقت ہم ایک بریک لے لیں۔ ناظرین، ارتقاء پہ ہم جاوید صاحب سے بات کریں گے ایک مختصر سے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ جیسا آپ ارتقاء کے نظریے کے حوالے سے کچھ فرما رہے تھے۔ میں گزارش کر رہا تھا کہ حیاتیات کے ماہرین نے، اثریات کے ماہرین نے اب جو نئی تحقیقات ہمارے سامنے رکھی ہیں ان میں سے کسی سے بھی اس نظریے کی تائید نہیں ہوتی۔ جتنی توقعات قائم کی گئی تھی کہ یہ چیز مل جائے گی، وہ چیز مل جائے گی، درمیان کی کڑیاں دریافت ہو جائیں گی، سب نقش برآب ثابت ہوئی ہیں، اور یہ بالکل واضح ہو گیا ہے، بلکہ اس کے برعکس شواہد مل گئے ہیں کہ اس کی کوئی علمی یا سائنسی بنیادیں تلاش نہیں کی جا سکتی ہیں۔ ابھی تک محض اس کو ایک قیاس کی حیثیت حاصل ہے۔ اس پر جو تنقیدات موجودہ زمانے میں ہوئی ہیں ان کا بھی لوگوں کو مطالعہ کرنا چاہیے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عام طور پر عقائد بن چکی ہوتی ہیں، اور یہ میں آپ سے عرض کروں کہ عقائد صرف مذہب میں نہیں ہوتے، یہ سائنس میں بھی ہوتے ہیں، یہ سوشل سائنسز میں بھی ہوتے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں، اور انسان پر اس کا بڑا استیلا اور غلبہ ہو جاتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ ان کی کوئی حقیقت نہیں تھی۔ تو ارتقاء کے نظریے کو تھوڑی دیر کے لیے آپ مان لیں، پورے کے پورے نظریے کو مان لیں، اس سے خدا کے تصور کی کیسے نفی ہو گئی؟ یعنی یہ تو صرف یہ معلوم ہو گیا کہ خدا نے اس کائنات کو تخلیق کرنے کے لیے اسکیم کیا اختیار کی، طریقہ کیا اختیار کیا۔ آخر اس دنیا میں بچہ پیدا ہو رہا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا طریقہ اختیار کیا؟ ایک قطرہ آب ہے جو ملاپ کے عمل کے میں گزرتا ہے، ایک فیکٹری ہے جو انسان کے اندر لگا دی گئی ہے، اس میں وہ پروسیس ہوتا ہے، مختلف مراحل سے گزر جانے کے بعد وہ جیتا جاگتا انسان بن جاتا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ تو اختیار نہیں کیا کہ ایک وقت میں ایک انسان آسمان سے اتار دیا ہو، یہ بھی ایک ارتقائی عمل ہے، 9-10 مہینے میں مکمل ہوتا ہے۔ تو اس ارتقائی عمل سے کیا اس کے خالق کی نفی ہو جاتی ہے؟ سوال یہ ہے کہ ارتقاء ہی کو مان لیجئے، لیکن اس ارتقاء کو اتنی تنظیم کس نے دے دی، اتنی مقصدیت کس نے دے دی، اتنی اتھا معنویت کس نے دے دی، اس کو ان غیر معمولی رائج تک کس نے پہنچا دیا؟ یہ سوالات تو اسی جگہ باقی ہیں۔ کیا یہ ارتقاء اس نوعیت کا ہوا ہے کہ اس کے اندر کوئی معنویت نہیں، کوئی حکمت نہیں، کوئی نظم نہیں، کوئی ترتیب نہیں؟ اس کے اندر تو بڑی شان ہے، حیرت انگیز معنویت ہے، اتھا معنویت ہے، یہ تو ذہن اور قلب کو گرفت میں لے لیتی ہے۔ کائنات کے اندر جو کچھ وجود پذیر ہوا ہے، کیا آپ کے خیال کے مطابق یہ کوئی الٹپ عمل ہے؟ کیا یہ ایسا ہوا ہے کہ مادے کا ایک ڈھیر ہے جو مختلف صورتیں اختیار کرتا چلا جا رہا ہے؟ یہی وہ استدلال ہے جو برٹن رسل نے بھی مانا ہے کہ واحد جو استدلال ہے وہ یہی ہے کہ نظم پایا جاتا ہے۔ یہ ایک چیز ہے، یعنی یوں نہیں ہے کہ یہ واحد استدلال ہے، یہ ایک پہلو ہے جس کی طرف میں توجہ دلا رہا ہوں۔ یعنی میرے نزدیک تو مذہب کا جو اپنا مقدمہ ہے وہ اس وقت زیر بحث نہیں ہے، ورنہ میں آپ سے عرض کرتا کہ وجدان اس کی تائید کرتا ہے، تاریخی تواتر اس کی تائید کرتا ہے، انبیاء اس کی تصدیق کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کے حق میں تجرباتی شہادت محمد الرسول اللہ نے فراہم کر دی۔ یعنی تجرباتی شہادت بالکل اسی طرح جس طرح ایک سائنسدان ایک نظریہ پیش کرتا ہے اور اس کے بعد لیبارٹری ٹیسٹ کے ذریعے سے آپ کے سامنے اس کی تجرباتی شہادت پیش کر دیتا ہے،
یہ ایک تفصیل طلب موضوع ہے، اس کی کسی وقت وضاحت کی جا سکتی ہے کہ یہ کیسے فراہم کی ہے. تو ارتقاء کا نظریہ ایک نظریہ ہے، اور نظریات کے بارے میں کبھی اس مقام پر نہیں پہنچنا چاہیے کہ اس کی بنیاد پر آپ اتنے بڑے بڑے فیصلے کرنے لگ جائیں. یعنی خدا کا تصور، خدا کی عدالت کا تصور، یہ میرے ضمیر کا تقاضا ہے، یہ میرے وجود کا تقاضا ہے، یہ میری عقل کا تقاضا ہے. اس کے بغیر میں 2 لمحوں کے لیے زندہ نہیں رہ سکتا. میں اس کو اگر نہیں مانتا ہوں تو کائنات اندھیر ہو جاتی ہے. وہ جو قرآن مجید نے ایک بہت خوبصورت تمثیل بیان کی ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، یعنی خدا کا تصور تو زمین و آسمان کی روشنی ہے. آپ اس روشنی سے مجھے محروم کر دیتے ہیں تو اس کے بعد تاریکی اور تیرگی کے سوا کوئی چیز باقی نہیں رہتی. اس وجہ سے یہ آسان معاملہ نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت موضوع ان استدلالات کو بیان کرنے کا نہیں، میں صرف اس طریقے مطالعہ کی غلطی واضح کر رہا ہوں. ایسا اہل مذہب پہ بھی پھر وہ لوگ کاؤنٹر اٹیک کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ مذہبی لوگ جو ہیں خدا کی بات کرتے ہیں تو یہ بتائیں کہ پھر خدا کو کس نے پیدا کیا. یہ سوال کا بھی جواب نہیں دیا جا سکتا. یہ سوال ہی بالکل بے معنی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دنیا کے بارے میں یہ سوال اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ یہ دنیا مخلوق ہے، نظر آ رہا ہے کہ بنی ہوئی ہے، یہ اپنی توجیہ کرنے سے قاصر ہے، اس وجہ سے سوال پیدا ہوتا ہے. یہ دیکھیے میرے سامنے ایک میز پڑی ہوئی ہے، یہ میز اپنے وجود سے یہ سوال پیدا کر رہی ہے کہ اس کو کسی نے بنایا ہے. اس وجہ سے میں اس کا کارپینٹر تلاش کرتا ہوں. اگر فرض کر لیجیے اسی جگہ لکڑی کی گیلی پڑی ہوئی ہوتی تب بھی یہ سوال میرے ذہن میں پیدا ہوتا، ہرگز پیدا ہوتا. پھر ایک دوسرا سوال تو پیدا ہو جاتا، لیکن کسی کارپینٹر کو میں تلاش کرنے کے لیے نہ جاتا. تو اصل میں چیز کا مطالعہ سوال پیدا کرتا ہے. مذہب کا مقدمہ یہ نہیں ہے کہ ہر چیز کا ایک خالق ہونا چاہیے. مذہب کا مقدمہ یہ ہے کہ اگر کوئی چیز اپنے وجود سے یہ ثابت کر رہی ہے کہ وہ مخلوق ہے تو پھر اس کا خالق ہونا چاہیے. کائنات کا معاملہ یہ ہے، میرے وجود کا معاملہ یہ ہے کہ یہ اپنے وجود سے اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ یہ مخلوق ہے، بنے ہوئے ہیں. اس وجہ سے ہم اس کا خالق تلاش کرتے ہیں. اگر ذات خداوندی کو بھی آپ اس حیثیت سے ثابت کر دیں گے تو اس کا بھی خالق تلاش کیا جائے گا. لیکن قرآن مجید نے ہم کو بتایا ہے کہ جب آپ ذات خداوندی کی حقیقت سے واقف ہوں گے تو یہ بات آپ پر بالکل واضح ہو جائے گی کہ وہ آپ اپنی توجیہ ہے. اچھا جیسا صاحب، ایک مسئلہ جو مطالعہ کرنے والے شخص کے سامنے آتا ہے، یہ جو پس منظر سامنے آتا ہے، مثال کے طور پر برٹن رسل کا میں نام لوں گا، وہ غالباً سرخیل ہے اس قافلہ کا. اس نے جب یہ لکھی کہ وائی ایم ناٹ اے کرسچن، اس کے لیکچرز کا مجموعہ ہے، اس کے پریفیس میں اس نے بیان کر دیا کہ مسئلہ کیا ہے. وہ آخری 2 لائنوں میں کہتا ہے کہ میں کیسے مان لوں کہ اتنی بڑی کائنات صرف اس لیے وجود میں آئی ہے کہ ہٹلر جیسے لوگ پیدا ہوں. انہیں سزا و جزا کا تصور مذاہب عالم میں نہیں ملتا سوائے اسلام کے، اور اسلام میں بھی ہم نے اس کو کہیں دور لے آ کے ڈال دیا ہے. تو کیا یہ نقطہ نظر ٹھیک ہے؟ اگر آخرت کا تصور سامنے رہے تو پھر ہر چیز کی جسٹیفیکیشن ہو جاتی ہے، یعنی پرابلم آف ایول جسے کہتے ہیں فلسفے کی زبان. یہ بات یہ ہے کہ برٹن رسل کی بات پر تبصرہ کرنے کے لیے بہت وقت چاہیے، لیکن مجھے حیرت ہے اس بات میں کہ کہاں نہیں ملتا. سیدنا مسیح علیہ السلام کا آپ نے بیان بائبل میں پڑھا ہوگا. متی کی انجیل نکالی ہے اور اس میں پہاڑی کی آواز پڑھی ہے، سرمن آف دا ماؤنٹ. کہاں سے شروع ہوتا ہے پھر کہاں ختم ہوتا ہے؟ اس کا خاتمہ جزا السلام کے تصور پر ہوا. اس میں تو وہ یہ بیان کرتے ہیں وہ عمل ہے جس کی بنیاد پر تمہیں خدا کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، اور ایک ایک چیز کو واضح کرتے ہیں. یہ تصور یہود کے یہاں موجود ہے، یہ تصور بائبل تو خالی ہے، تورات تو بالکل خالی ہے. میں آپ کو بائبل ہی کا بتا رہا ہوں، انجیل میں یہ بات بیان ہوئی ہے. اور ایسا نہیں کہ تورات اس سے خالی ہے. تورات اصل میں ایک دوسرے پہلو کو چونکہ بیان کر رہی ہے. کتاب کی نوعیت یہ ہے، اور بنی اسرائیل کے اس معاملے میں کوئی ابہام نہیں تھا، اس وجہ سے وہ زیر بحث نہیں آیا. انجیل میں تو سیدنا مسیح علیہ السلام نے اس کی بنیادی کی اور یہ بتایا ہے. تو دیکھنا یہ چاہیے کہ کسی کتاب کا موضوع کیا ہے. تورات کا موضوع قانون کا بیان ہے بنیادی طور پر، یعنی وہ قرآن کی طرح کی کتاب نہیں ہے. یہ پھر وہی دیکھیے طریقے مطالعہ کی غلطی ہوگی. آپ پہلے یہ طے تو کریں کہ آپ جو کتاب پڑھنے جا رہے ہیں اس کی نوعیت کیا ہے. قرآن مجید کی نوعیت بالکل الگ ہے، زبور کی بالکل الگ ہے، انجیل کی بالکل الگ ہے، تورات کی بالکل الگ ہے. تورات لا ہے، اس وجہ سے وہ عقائد کے مباحث کو چھیڑتی ہے. ٹھیک. اچھا جناب صاحب، ایک چیز جو اور پیش کی جاتی ہے وہ یہ کہ وہ محسوس کرتے ہیں کہ سب جگہ عقائد میں اختلاف پایا جاتا ہے مذاہب کے اندر. البتہ اخلاقیات وہ دیکھتے ہیں کہ کم و بیش ایک جیسی تعلیم ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اصل میں مذہب جو ہے وہ اخلاقیات کا نام ہے، اور اسی کو بنیاد بنا کر ایک عالمی مذہب بنا سکتے ہیں. یعنی کہ اس مذہب کے بارے میں جو انسانی مذہب ہے، فطری مذہب اس کا نام دیتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دونوں باتیں انسان کی فطرت میں یکساں موجود ہے اور تمام مذاہب میں موجود ہے. تمام دنیا کے اندر اس کا تصور پایا جاتا ہے. ایک یہ کہ اس کائنات کا ایک خالق ہونا چاہیے. دیکھیے خالق کیا ہے، اس کی ذات کیا ہے، اس کی صفات کیا ہے، اس کے سنن کیا ہے، ان تفصیلات میں اختلاف ہوتا ہے. یہی صورتحال خدا کی عدالت کے بارے میں ہے. یعنی ایک دن ایک روز جزا برپا ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو اپنا عادلانہ فیصلہ سنانا چاہیے. اس کا تصور بھی سب جگہ موجود ہے، اس کی تفصیلات میں اختلاف ہو جاتا ہے.
اب اس کے بعد رہ جاتے ہیں آپ کے خیر و شر کے تصورات. تو خیر و شر کے تصورات کی نوعیت بھی یہی ہے کہ وہ اپنی بنیاد میں موجود ہے. ان کی تفصیلات کیا ہوں گی, آپ اطلاق میں کیا کریں گے, ان کی اپلیکیشن کے کیا نتائج نکلیں گے, ان میں پھر اختلافات موجود ہوتے ہیں. تو یہاں بھی آپ قدر مشترک میں جاتے ہیں, وہاں بھی آپ قدر مشترک میں جاتے ہیں. تو میرے نزدیک دونوں کی حیثیت بالکل یکساں ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان کا اخلاقی وجود بنیادی اہمیت رکھتا ہے, اور اخلاقیات کی بنیاد فطرت کے اندر موجود ہے. لیکن اخلاقیات جن جگہوں پر تعین کا تقاضا کرتی ہیں, جہاں بڑے اہم سوالات پیدا ہوتے ہیں اور فیصلہ دینا پڑتا ہے, وہاں آپ کے پاس شریعت کی رہنمائی کے سوا اور کون سی چیز ہے جس کی طرف رجوع کریں گے. حضرت صاحب, ایک تاثر ایک طالب علم کے طور پہ جو میں جب پڑھتا ہوں اہل مغرب کو, ان کی باتیں سنتا ہوں, مجھے محسوس ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے اپنی شاید ذمہ داری پوری ہی نہیں کی. انہیں نہیں معلوم کہ اسلام کیا ہے. اسلام کی ایک بالکل الٹی تصویر ان کے سامنے جاتی ہے. تو آپ کا اس بارے میں کیا نقطہ نظر ہے؟ مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ صحیح دین کا تصور وہ لوگوں تک پہنچائیں؟ آپ نے میرے پورے استدلال کی تصدیق کر دی. دیکھیے, یہاں بھی یہی ہو رہا ہے کہ ہم اگر قرآن مجید کی بنیاد پر مذہب کو پیش کریں, اور اہل مغرب بھی قرآن مجید کی بنیاد پر اس کو سمجھنے اور پڑھنے کا طریقہ اختیار کریں, تو صورتحال بالکل تبدیل ہو جائے گی. جب وہ الٹ کر مسلمانوں کی سیرت, مسلمانوں کے کردار, مسلمانوں کے اعمال, مسلمانوں کے تصورات سے مذہب کا تصور اخذ کرتے ہیں, تو آپ کو بھی پلٹ کر یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ آپ غلطی کر رہے ہیں. تو میرے نزدیک اصل ضرورت یہ ہے کہ خود مسلمانوں کو بھی قرآن مجید کی تعلیم دی جائے, اور وہ قرآن مجید کو مرکز اور محور بنا کے دین کو سمجھنا سیکھیں, اور باقی دنیا کے سامنے بھی قرآن پیش کیا جائے. آپ کے شاید یہ علم میں ہوگی بات کہ قرآن مجید نے اس بات پر اصرار کیا ہے کہ دنیا کے سامنے وہ کتاب انذار کے طور پر قیامت تک رہے گا, اور وہ یہ کہتا ہے کہ اوحی الیہ ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ. کیا پیغمبر آپ ان سے کہہ دیں کہ یہ قرآن مجھ پر اس لیے نازل کیا گیا ہے کہ میں اس کے ذریعے سے تمہیں خبردار کروں, اور بعد کے لوگوں کو بھی اسی کے ذریعے سے خبردار کیا جائے. تو قرآن کو انذار کی, دعوت کی کتاب بنائیے اور دنیا کے سامنے پیش کیجیے, اور پھر اس کے بعد دیکھیے کہ دنیا اسلام کو کس طریقے سے. جیسا وقت اب ہمارے پاس کم ہے, میں چاہتا ہوں ایک آخری سوال آپ سے کر لوں. کیرن آرمسٹرانگ کی جو سب سے بڑی خوبی میں نے ان کی ساری کتابوں کا مطالعہ کر کے دیکھی ہے, اور بعض دیگر بڑے مغربی مفکرین کا, وہ اکثر اوقات بڑے غیر جانبدار رہتے ہیں. ان کے بارے میں تو مسلمان بھی مانتے ہیں کہ بڑی غیر جانبدار رہی ہیں. ہم اپنے ہاں دیکھتے ہیں کہ مذہبی روایات میں غیر جانبدار رہنا, ہر طرح کے تعصبات سے اپنے آپ کو اوپر اٹھا کے رکھنا, یہ کوئی چیز ہی نہیں ہے. یعنی اگر میں جس فرقے کا ہوں, جس مسلک کا ہوں, مجھے اسی کی بات ماننی ہے اور اسی پہ اپنی تحقیق کی بنیاد رکھنی ہے. تو مذہب کے اندر تعصبات سے اوپر اٹھ کر معاملہ کرنے کی کیا اہمیت ہے؟ یہ بات یہ ہے کہ مذہب ہی نے سب سے بڑھ کر یہ تعلیم دی ہے کہ آپ تعصبات سے بالا تر ہو کر معاملہ کریں. آپ حیران ہوں گے کہ قرآن مجید آپ کے سامنے مختلف مذاہب کا نام لے کر سورہ بقرہ میں اور سورہ مائدہ میں یہ کہتا ہے کہ کسی مذہب سے آپ کی وابستگی آپ کے لیے نجات کا باعث نہیں بنے گی, بلکہ اس کا ایک معیار ہے. سب مذہب والوں کو اسی پر پرکھا جائے گا. اس سے بڑھ کر غیر جانبداری کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے آگے دیکھیے, سورہ قصص میں قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اے پیغمبر, آپ ان کو یہ کہیں کہ میں تو تمہارے سامنے قرآن اور تورات کو پیش کر رہا ہوں, تم اگر اس سے زیادہ کوئی ہدایت کی کتاب لے آؤ اور کوئی اور تعلیم لے آؤ جو اس سے زیادہ مجھے ہدایت دینے والی ہو, تو آپ تبھی ہو, میں اس کی پیروی کر لوں گا. اس غیر متعصبانہ مقام پر کھڑے ہو کر قرآن اپنی دعوت پیش کرتا ہے. لیکن جب قرآن کو بنیاد بنائے بغیر آپ لوگوں کے تصورات کی بنیاد پر بات کریں گے, تو پھر آپ انحرافات پر مبنی ایک نیا مذہب وجود میں لائیں گے اور اس کو اسلام کی حیثیت سے پیش کریں گے. اصل دین اجنبی ہو جاتا ہے تھوڑے عرصے کے بعد. اسی کو شاید رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تھا کہ یہ اسلام اجنبیت میں شروع ہوا, بدل اسلام و غریبہ سیعود و غریبہ. تھوڑے دن نہیں ہوگا کہ یہ پھر اجنبی ہو جائے گا, فطوبی للغرباء. تو ان اجنبیوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی برکتیں ہوں کہ جو فساد کے زمانے میں اصل دین لوگوں کے سامنے پیش کریں گے. اصل دین کیا ہے؟ اللہ کی کتاب اور پیغمبر کیا حکم. اس خوبصورت میسج کے ساتھ جاوید صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا. ناظرین, ہمارا آج کا پروگرام آپ نے ملاحظہ فرمایا. بات یہ ہے کہ اسلام ایک عظیم بین الاقوامی مذہب ہے. اس دنیا میں جو اسکالر بھی اٹھے گا اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اسلام پر اپنے خیالات کا اظہار نہ کرے. لیکن یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان خیالات کا جائزہ ہم قرآن پاک کی روشنی میں لیں. ہم نے اپنے اس پروگرام میں یہی کوشش کی ہے جو امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی. اس کے ساتھ اپنے میزبان ریحان احمد یوسفی اور آج اسلام کی ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.